آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور پروگرام اوپن مائک کے ساتھ میں ہوں اب آپ کا میزبان محمد علی انجم۔ تعلیم کے بغیر ترقی کا حصول یقیناً ممکن نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری محی الدین والی نے اپنی تعیناتی کے بعد اسکولوں کی حالت بہتر کرنے کا بیڑا اپنے سر اٹھا لیا اور بلتستان سمیت گلگت بلتستان کے طول و عرض میں دور افتادہ علاقوں کا دورہ کیا، بچوں سے ملے، اساتذہ سے ملے، اور اس وقت وہ بلتستان کے دورے پر ہیں۔ آج اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اسکردو ٹی وی کو وقت دیا۔ تعلیم کی جو صورتحال ہے یا اسکولوں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر رہی ہے۔ جب سے آپ کی تعیناتی ہوئی آپ مختلف اسکولوں میں جا رہے ہیں، طلباء سے براہ راست مل رہے ہیں، اساتذہ سے مل رہے ہیں، جو آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں ان اقدامات کے کوئی نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ سر، کوئی بہتری آ رہی ہے اسکولوں میں؟ ایک خوشی کی خبر میں آپ کو آج دینا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی وزارت تعلیم نے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد کے اسکولوں کا ایک کمپٹنسی بیسڈ ٹیسٹ کیا تھا جس میں میتھس اور انگریزی کو اسیس کیا گیا تھا۔ تو خوشی کی خبر یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے بچے اس ٹیسٹ میں نمبر 1 آئے ہیں، میتھس میں، ماشاءاللہ۔ اور انگلش میں نمبر 2 آئے ہیں۔ اس سے زیادہ خوشی کی خبر کیا ہوگی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی انرولمنٹ 15 سے 16% بڑھ گئی ہے پورے کئی ضلعوں میں 20 سے زیادہ بڑھی ہے، کئیوں میں 10-12 سے بڑھی ہے۔ آپ کے گریڈ 5ویں اور 8ویں کے ایگزامز کے ریزلٹس میں آپ دیکھیں 10% کا کامیابی میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر آپ کے اسکولوں میں IT لیبز بن گئی ہیں، آپ کے ٹیچرز پچھلے سال 550 نئے ٹیچرز ہم نے ریکروٹ کیے ہیں، ابھی انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں 1000 نئے ٹیچرز اور ریکروٹ کریں گے۔ ان کی ٹریننگ پہ بھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں، ہائی اینڈ ٹیکنالوجی ٹریننگ لے کر آئے ہیں۔ مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ شنگرا لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں، اسی کے ایک بوائز اسکول ہے اور گرلز اسکول ہے، اور اس کا بڑا برا حال تھا، تو میں آج ادھر پہلے سے وزٹ کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ جولائی تک اس کی نئی بلڈنگ فنکشنل ہو جائے گی، نیا فرنیچر آ جائے گا، اور جو بچے ایک کمرے میں 40 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ پراپرلی اکوموڈیٹ ہوں گی، ٹیچرز بھی نئے آئیں گے، کوالٹی لرننگ بھی ہوگی، IT لیب بھی فنکشنل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں صبح آستانہ میں 2 اسکول وزٹ کرتے آیا ہوں پرائمری، اس کا بھی فزیکل انفراسٹرکچر پورا تھا، تو DC صاحب کو میں نے کہا ریسورسز ہیں تمہارے پاس، صرف 10 دن ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ پرسوں میں شگر گیا تھا، وہاں 3-4 اسکول وزٹ کیے۔ میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں کم از کم 20-25 اسکولوں کو نیا فرنیچر جہاں نہیں تھا، بچے ٹاٹ پہ بیٹھے تھے، فرنیچر پہ لے آئے ہوں۔ پھر آپ کو بتایا ہے کہ 250 اسکولوں کو ہم اسمارٹ اسکولوں میں کنورٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں 200-250 اور کو کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری ٹیکنالوجی، فزیکل انفراسٹرکچر، ٹیچر انڈکشن، ٹریننگ، یہ GB کو انشاءاللہ ایجوکیشن لینڈسکیپ میں پاکستان میں ہم نمبر 1 کریں گے۔ اگر ہم بات کریں سر ایجوکیشن کی، تو اسپیشل ایجوکیشن بھی ایک کمپوننٹ ہے اور بہت اہم کمپوننٹ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ آپ کی نظر نہیں آ رہی سر؟ میں آپ کو شاید پتہ نہیں، اسپیشل ایجوکیشن کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں سب سے زیادہ وزٹ میں نے کیے ہیں۔ اسکردو والے میں 3 دفعہ گیا ہوں، ان کی کچھ ایشوز تھے ان کو ریزالو کیا ہے۔ پھر ایک اسپیشل ایجوکیشن میں یہاں پرائیویٹ اسکول ہے، میں ادھر گیا ہوں۔ پھر میں نے اسکردو میں ایک بلائنڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہمارے AC صاحب نے بنایا وہ کیا ہے۔ پھر جو گلگت والا اسپیشل ایجوکیشن کا اسکول ہے اس میں ہم نے نئی اکوپمنٹ اور ان کا میلز پروگرام سٹارٹ کیا ہے۔ پھر وہاں جو چلاس والا اسپیشل ایجوکیشن کیمپس تھا، ڈس فنکشنل تھا، اس کو فنکشنل کیا ہے۔ تو جتنا ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن میں انویسٹ کیا جائے کم ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ سر، یہ والدین کا اعتماد سرکاری اسکولوں پہ بحال کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سر آپ فرما رہے ہیں وہاں پر کوالیفائڈ ٹیچرز بھی ہیں اور تھرو پراپر چینل ٹیچرز بھی آ رہے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، اور فری ایجوکیشن بھی ہے، اس کے باوجود بھی جو والدین ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں کو پریفر کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ یہ بے شک یہ ہو سکتا ہے سال پہلے یہ بات ہو، اس سال جو ہم نے 18% انرولمنٹ ریٹ بڑھایا یا 17%، اس میں سے 70% بچے پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے سرکاری اسکولوں میں آ گئے ہیں۔ ایون گلگت میں APS اور پبلک اسکول سے بچے چھوڑ کے ہمارے سرکاری اسکولوں میں آ گئے ہیں، کیونکہ اب ان کو پیسہ بھی نہیں دینا پڑتا، روبوٹکس لیب بھی ہے، ٹیکنالوجی لیب بھی ہے، ٹیچرز بھی اچھے ہو گئے ہیں، STEM پڑھایا جا رہا ہے، انٹرپرینیورشپ پڑھایا جا رہا ہے، پروجیکٹس آ رہے ہیں۔ ابھی ہم سمر فیسٹا کرنے لگے ہیں اگلے مہینے پورے GB کے اسکولوں میں۔ پھر میں ٹرینرز ہائر کر رہا ہوں، ان کو سپورٹس میں انگیج کر رہا ہوں، ان کے فیلڈ وزٹس کرا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ سر، آپ براہ راست ہر جگہ پر آپ پہنچ نہیں سکتے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے چونکہ آپ کی مصروفیات اور بھی زیادہ ہیں، تو مانیٹرنگ کے لیے آپ کی کوئی ٹیم ہے؟ لائک ہم اگر بات کریں ڈور و شیلہ کی بات کریں، شگرتھنگ کی بات کریں، شگر کے دور افتادہ علاقے ہیں، وہاں پر سکولوں کی حالت ظاہر ایسی ہے کہ ایک کمرے کے سکولز بھی ہیں، وہاں سے آپ کو اطلاعات پراپر ملتی ہیں، اور ملتی ہیں تو آپ فوراً اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں؟ مجھے ملتی ایسے جیسے آپ لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پوسٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ میں وہاں سے پک کرتا ہوں۔ گروپس میں نے بنائے ہوئے ایجوکیشن کے مینیجرز کے اور DCوں کے اور ACوں کے، اس میں ڈالتا ہوں، اس سے چیزیں مجھے رپورٹ بیک ہوتی ہیں، اس کے لیے ریسورسز اویلیبل کرتے ہیں۔ پھر جہاں میں دیکھتا ہوں زیادہ حالات خراب ہے وہاں پر میں وزٹ خود بھی کرتا ہوں۔ پلس آپ جیسے دوست یار ہمیں کہتے ہیں نہیں سر ہمارے اسکول کا برا حالت ہے، میں جب بھی کسی ضلع کا ویسے دورہ کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں وہاں 5-10 اسکولوں جو
वीकेस्ट पोजीशन में हैं, उनका इंस्पेक्शन करके जो प्रॉम्प्टली हल कर सकते हैं वो तो करें ना। बाकी लॉन्ग टर्म बिल्डिंग नहीं बनी है। और मजे की बात ये, मैंने बिल्डिंग्स पे, नई बिल्डिंग्स पे इन्वेस्टमेंट कम की है, फर्नीचर पे, टेक्नोलॉजी पे, टीचर ट्रेनिंग पे, इक्विपमेंट पे, इस पे ज़्यादा की है, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। टीचर ट्रेनिंग के हवाले से ज़रा बताइएगा सर, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना चुके हैं, कुर्सियाँ आपने फराहम कर दी हैं, बोर्ड्स आपने फराहम कर दिए हैं, स्मार्ट स्कूल्स बन चुके हैं, जो टीचर्स हैं उनको भी जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है, तो इस हवाले से क्या इक़दाम हो रहे हैं बस सर? टीचर ट्रेनिंग में मैंने इसको आउटसोर्स करना शुरू किया। इस दफ़ा पीटीसीएन को हमने इंगेज किया, पिछले 1 साल से पीटीसीएन बहुत ट्रेन कर रहा है, और हमें मार्केट से बेहतर ट्रेनर देने चाहिए, हमें सरकारी ट्रेनिंग पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह जी आप देखेंगे हर आने वाला दिन गुजरने वाले दिन से बेहतर होगा। सर बहुत शुक्रिया, आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। मुहियुद्दीन वानी साहब, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में।